عہد لیا اس عالم زر میں بھیج دیا، یہاں آئے ہم بھول گئے، فراموش کروا دیا. اب فراموش کو یاد دلانے کے لیے نمائندے بھیجے اپنے. اب جس نے جتنا اچھا یاد کیا اتنی اس نے وفا کی عہد سے، اور جس نے نہیں کی اس نے اس عہد کو توڑ دیا، اور جس نے عہد توڑ دیا وہ فاسق ہو گیا، اور جو فاسق ہو گیا، فسق ہو گیا، وہ پھر برباد ہے، اور وہ پھر خدا کے مقابلے میں ہے. جو خدا کے مقابلے میں ہے، دوسرا سسٹم کوئی نہیں ہے. یا تو آپ اس کو فالو کریں، اگر نہیں کرتے تو پھر آپ اس کے مقابلے میں آ گئے. کربلا یہی ڈیفائن کر رہی ہے کہ راستے زندگی میں صرف دو ہیں، یا حق یا باطل، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ابھی حق کیا ہے، ابھی حق کہاں پر ہے، ابھی میری ڈیوٹی کیا ہے، حق کیا بنتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح پڑھنا چاہیے. چاہے دنیا میں آپ ہر جگہ، ہر لوگ دنیا میں ہر کوئی الگ الگ طریقے سے رہتا ہے، الگ ماحول ہے، لیکن الگ جگہ رہنے سے حق تبدیل نہیں ہو جاتا. یہ نہیں سکتے کہ اب میں ابھی ویسٹ میں رہ رہا ہوں، کسی ملک میں رہ رہا ہوں تو شاید مجھے کچھ اور نہیں. حق ایک ہی ہے، اور یہ جو حق ہے یہ قربانی مانگتا ہے، یہ قیمت مانگتا ہے. حق کے بدلے سولی چڑھا دیا، لوگوں نے میرا مرتبہ کتنا بڑھا دیا. سولی چڑھایا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے، جس نے حق کہا اس کو لٹکا دیا گیا. لیکن کب تک لٹکائیں گے؟ اگر آپ ان جن سولیوں پہ چڑھایا جاتا ہے انہی کو توڑ دیں تو طاقت چاہیے. پھر تو طاقت کا توازن کب ہاتھ میں آئے گا؟ کب ہاتھ میں آئے گا طاقت کا توازن؟ یعنی استعمار، استکبار، فرعونیت جو پوری دنیا میں ہے. پہلے صرف ایک مصر تھا اور ایک فرعون تھا، وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، یعنی میں جس کو دل چاہے ماروں، میں جس کو دل چاہے زندان میں ڈالوں، میں کچھ. فرعون اپنے اندر الوہیت رکھتا تھا، مانتا نہیں تھا کسی کو اپنے علاوہ پروردگار، یعنی ہو ہی نہیں سکتا جو میں چاہوں وہ کروں. لیکن کیا کیا خدا نے؟ اسی کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کی. وہ جو بچوں کو مار رہا تھا وہی بچہ گھر میں آ کے پرورش کروا رہا ہے. یہ ہے خدا کی اسٹریٹجی. یعنی سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ مردے کو ثواب کے لیے بخش دیں. آپ عبرت لیں قرآن سے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، اتنا اس کا سسٹم اسٹرانگ تھا کہ پورے علاقے میں جہاں جہاں بچہ ہونا ہے سب اس کو پتا تھا، سب کو مار رہا ہے کہ اس کا سسٹم ڈسٹرب نہ ہو. لیکن اسی کے گھر میں پروردگار نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی. یہ خدا کا سسٹم ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ پر توکل کرو گے تو پھر تمہیں دنیا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتی ہے اس بارے میں. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ابھی اس ٹائم زون کے اندر فرعون کیا ہے. اب فرعون کوئی ایک ملک نہیں ہے، اب چھوٹے چھوٹے مصر ہیں سارے، اور ہر جگہ فرعون ہے. یہ جو ویسٹرنائزیشن ہے، یہ جو آپ سیکولرزم، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، یہ سب اس کی شکلیں ہیں، اور یہی شکلیں الگ الگ اب سب فرعون ہیں. یعنی یہاں تک کہ یہ نظام اتنا اندر آ گیا ہے کہ ہر شخص خود بھی فرعون بن گیا ہے. یعنی ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا ہے. فرعون کیا تھا؟ میں صحیح ہوں سب غلط ہے. ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ میں اچھا ہوں سب فارغ ہے. مطلب یہ نہیں خدا نخواستہ کوئی آپ یہ کہے کہ میں نے آپ کو خدا نخواستہ فرعون کہہ دیا. میں اس آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں. یعنی اس آئیڈیالوجی کو دیکھیں، کیا میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہے. یہ چیز اتنی کر دی ہے ہر طریقے سے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر، برانڈنگ کے ذریعے، لباس کے ذریعے، لائف سٹائل کے ذریعے، زندگی گزارنے کے ذریعے سے، یا آپ ہر چیز دیکھتے رہے میڈیا کے اندر، وہ ایسی ہے. یعنی اس سسٹم کو گھروں تک پہنچا دیا ہے. ہر گھر بھی اپنے خاندان میں ہی سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں. ہر خاتون بھی سمجھتی ہے میں اچھی ہوں، سبھی سب برے ہیں. یعنی بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بیٹھ کے کسی کی تعریف کر رہا ہو. نہیں، حقیقت ہے یہ.
یا اگر کسی کی تعریف کی جائے تو کوئی برداشت کر جائے. کامن سی بات ہے جو ہمارے اپنے گھروں زندگی میں ہو رہی ہوتی ہے. یعنی میں اچھا ہوں, مولوی اپنے حساب سے, میں مولوی سب سے اچھا ہوں, میں سب سے اچھی مجلس پڑھتا ہوں, میرے اچھا ہو یا ہی نہیں. کیا ہے یہ؟ اپنے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہو بھائی, اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو. یہ ممبر ایسا خطرناک ہے کہ یہ چاہے تو لوگوں کو خدا کی طرف لے جائے, چاہے تو اپنی طرف لے آئے. خطرناک ہے یہ بہت زیادہ. یعنی یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ سسٹم اتنا پینیٹریٹ کر دیا, اس کو توڑے گا کون؟ کیا چیز توڑے گی اسے؟ کیا نکلے باہر کہ یہ سب ایک ہو جائیں؟ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. حبل اللہ کو جو تھامنے کے لیے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے, وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اور یہ نہیں کہہ رہا کہ اکیلے تھامو, کہا جمیعاً, مل کر تھامو. ولا تفرقوا, اور تفرقہ ایجاد نہ کرو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کمیونٹی, قوم, امت مل کر خدا کی طرف بڑھنے کے لیے ہے. ورنہ اسلام جو ہے وہ ایک غار حرا میں رسول خدا بیٹھے رہتے, نیچے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بھائی جبرائیل آ رہے ہیں, حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کھانا لے کر آ رہی ہیں, اس سے بہتر جگہ کیا ہے عبادت کی؟ مگر کہا نہیں, اترو اترو, ان عرب بدوؤں کو, ان جاہلوں کو کہ جو اریاں طواف کرتے تھے کعبہ کا, ان کو اسلام سکھاؤ. کیوں اپنے آپ کو معرض خطر میں ڈالا خدا کے نبیوں نے؟ کیوں؟ کیونکہ اسلام اجتماعی دین ہے, اجتماع سے تشکیل ہوتا ہے. آپ اچھے ہوں, گھر میں اچھا ہوں, مجھے اس سے کیا دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے, مجھے اس سے کیا محلے میں کچھ ہو, شہر میں کچھ ہو, برائی پھیلے, ہمیں اس سے کیا ملک میں کچھ بھی ہوتا رہے, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شراب کھلے عام بکے, نشے کھلے عام بکے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا بیٹا تھوڑی نشے کرتا ہے, مجھ سے کیا مجھ سے کیا معاشرے میں بے حیائی برائی پھیل رہی ہے, مجھ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہونے دیں. آج آپ کو اگر یہ جلتی ہوئی آگ نظر نہیں آ رہی, یا آپ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ آگ کسی اور کے گھر میں ہے, کل یہ آگ آپ کے گھر میں بھی لگے گی, تو روکنا پڑے گا آپ کو. اور آپ کے ذہن میں کیا تصور ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو آپ اس طرح کے ماحول کے ساتھ امام کے پاس جائیں گے؟ آپ یہ تو کہیں گے کہ مولا پاکستان آئیے, کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ مولا کراچی بھی آئیے, تو بولیں گے یہ بند کراؤ. اب بند کرائیں گے آپ؟ کون بند کرے گا ان ساری چیزوں کو؟ کوئی تو بند کرائے گا. تو اس کے لیے ابھی سے کچھ کرنا پڑے گا آپ کو. طاقت کا توازن اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا کائنات کا. یہ الٹیمیٹ گول ہے حسینیت کا. اب چاہے کسی کو برا لگے, کسی کو اچھا لگے, خواب دکھانے میں کم از کم ممبر پہ نہیں آتا.